اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں۔ یورپ کے ایک ملک سویڈن میں پچھلے دنوں وہاں کے شرارتی مشرک عناصر نے قرآن پاک کو جلایا اور قرآن پاک کی بے ادبی کرنے کی ناکام کوشش جو ہے وہ کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے خلاف ہی ایسی بدتمیزی، قرآن پاک کے خلاف ہی ایسی نفرت کا اظہار، قرآن پاک کے خلاف ایسی سازشیں الگ الگ ان ممالک میں جہاں اکثریت غیر مسلم حضرات کی ہے وہاں کیوں ہوتی؟ ہر ایک بات کی کوئی وجہ تسمیہ ہوتی، بنا وجہ تو کوئی کام دنیا میں کیا نہیں جاتا۔ دنیا میں ایک رواج تھا شروع سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک رواج تھا دنیا میں کہ جو چودھری ہوا کرتے تھے، جو سرمایہ دار ہوتے تھے، جو حکمران ہوتے تھے، جو ظالم ہوتے تھے، جو اپنے دور کے گنڈے ہوتے تھے بڑے بڑے، وہ لوگوں کو ڈراتے تھے، دھمکایا کرتے تھے، غریبوں کو، مسکینوں کو، ذمہ داروں کو، مزدوروں کو بار بار ڈراتے تھے ہر بات میں، اور لوگ ڈر جایا کرتے تھے۔ دیکھیں نا، غلاموں کا جو سلسلہ ہے، اچھے خاصے گاؤں میں ایک دور تھا، اسلام سے پہلے چھاپا مارا جاتا تھا اور لوگوں کو گھروں سے نکال کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے ان کو ڈرا کے بیچ دیتے تھے، کوئی بغاوت نہیں کرتا تھا، کوئی اس ظلم کے خلاف بولتا نہیں تھا۔ بالآخر پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب یہ جو سویڈن میں یا کبھی فرانس میں یا کبھی امریکہ میں جو قرآن پاک کی نعوذ باللہ بے ادبی کرنا چاہتے ہیں، ان کو تکلیف یہ ہے کہ دنیا کے تمام پسماندہ لوگ جن کو یہ ہمیشہ دھمکاتے رہے، جن کو ڈرا کے ان کے اوپر راج کرتے رہے، قرآن جب آیا، قرآن نے اعلان کیا لا تحزن، کہ اب مت ڈرو کسی سے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب جب دنیا سے خوف نکل گیا تو ان بدماشوں کو چڑ ہو گئی کہ ایک ایسی کتاب آ گئی جس نے غریب کے دل میں سے ہمارا خوف دور کر دیا۔ اور نہ قرآن شریف کون سا ان کے گھر گیا ہے، کوئی ان کے کھانے میں دخل دیا ہے، کوئی ان کے کپڑوں پہ دخل دیا ہے، کوئی ان کے چلنے پر دخل دیا ہے، کوئی ان کے کاروبار میں دخل دیا ہے؟ نہیں، یہ جن غریب لوگوں کے اوپر اپنی عزاداری کرتے تھے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں دنیا میں کیسر و کسریٰ نے کیا کیا، برطانیہ کی جو ملکائیں تھیں انہوں نے کیا ظلم ڈھائے دنیا کے اندر۔ دنیا کے اوپر ایٹم بم مار کے بے انتہا لوگوں کو مارنے والے کون ہیں؟ جلیاں والے باغ میں لوگوں کو، بے قصور لوگوں کے چھاتیوں میں گولیاں مارنے والے کون ہیں؟ قصہ خانی بازار میں بے قصور لوگوں کے اوپر گولیاں مارنے والے کون ہیں یہ لوگ؟ دنیا کے وہ تمام حکمران جو کہ انسان کو انسان کا غلام بنانے کی خواہش رکھتے تھے، ان کی ناپاک نسلیں جو آج بھی موجود ہیں، صرف ان کو اللہ کے قرآن سے تکلیف ہے، ورنہ دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ ورنہ قرآن پاک کی جو گفتگو ہے، قرآن پاک کا جو انداز ہے، اللہ نے فرمایا
کہ ہم نے تو قرآن کو نازل کر دیا، اگر کوئی انسان اس کو اپنائے گا عزت دار بن جائے گا، کوئی قوم اپنائے گی عزت دار بن جائے گی۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جب یہ کتاب عطا کی گئی تو یہ سلیقہ پتہ لگا کہ اچھا اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام ماں باپ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان بچوں کو پیٹ کے اندر قتل نہ کرو جن بیٹیوں کو تم مار رہے ہو۔ قرآن نے 1450 سال پہلے اعلان کیا کہ رزق کے ڈر سے، پیسوں کے ڈر سے ان بچوں کا پیٹ کے اندر قتل نہ کرو۔ قرآن نے کہا کہ یہ جن غریبوں کو سود پر پیسے دے کے ان کی جائیدادیں ہڑپتے ہو، جن کے اوپر سود لگا کے ان کی نسلیں تک قرض اتارنے میں برباد ہو جاتی ہیں، قرآن نے دنیا کو پہلی بار کہا کہ یہ سود کا نظام حرام ہے، سود لینا بھی حرام، سود دینا بھی حرام۔ قرآن نے کہا کہ کاروبار کے اندر ایمانداری کرنی ہے، قرآن نے کہا کہ بیوی کے ساتھ وفاداری رکھنی ہے، قرآن نے کہا کہ جب تولنا ہے تو برابر تولنا ہے، قرآن نے کہا جب ظالم سامنے آئے تو حق کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، قرآن پاک نے کہا کہ مظلوم کی، غریب کی عزت میں اضافہ کرنا ہے، قرآن پاک نے کہا کہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرنی۔ قرآن پاک جیسی کتاب، میں دنیا کی تمام مذاہب کی کتابوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ تمام کتابیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن پاک ہے یہ دنیا کو ہدایت کی راستہ دکھاتا ہے، تمام کتابیں بھی محبت کی بات کرتے ہیں، قرآن بھی محبت کی بات کرتا ہے، لیکن دنیا کی ساری کتابوں میں اکیلا قرآن پاک ایسا ہے جس میں طلاق کا بھی ذکر کیا گیا۔ اب آپ سوچیں گے طلاق کا ذکر کیوں کیا گیا، بلکہ دنیا کی دیگر بڑی کتابوں میں طلاق کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن نے جب طلاق کا ذکر کیا وہ بھی رحمت سے کیا۔ کس سے بھائی؟ طلاق کا ذکر حالانکہ ناپسند ہے اللہ کو، پھر بھی رحمت سے کیا۔ کیوں؟ وہ حکم ہوا جب پھانسی گئے ہو غلط جگہ تو آپس میں چھٹکارا کر کے نہیں زندگی شروع کرو، یہ نہیں کہ جہاں چلی گئی تو جنازہ ہی اٹھے۔ قرآن پاک نے ایک دستور دیا، دنیا کو جینے کا سلیقہ عطا کیا، بتا دیا کہ کھانا اگر کھا رہے ہو بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اس بات کو طے کر لو۔ قرآن کہتا ہے کہ لقمہ حرام کا ہے یا حرام کا ہے۔ یہ شعور دنیا کو قرآن پاک نے سکھایا ہے۔ ایسے ہی تھوڑی کہ بڑے بڑے لوگوں کو قرآن پاک سے تکلیف ہے، آج ان کو تکلیف ہے جو ایک تھالی میں کھانے کا، اب ایک تھالی میں کھانے کا ہنر نہیں رکھتے، جن کو انسانوں سے نفرت ہے، ان کو تکلیف ہے جو گورے اور کالے میں فرق محسوس کرتے، ان کو تکلیف ہے جو امیر اور غریب میں فرق محسوس کرتے، ان کو تکلیف ہے جو دنیا کے اوپر ظلم کا راج قائم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ قرآن نے کہا نا، ہم بیٹھے نہیں مسجد میں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی افسر ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی شہزادہ ہے، کوئی فقیر ہے، لیکن خدا کے حضور جب حرم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں یا دنیا کی کسی مسجد میں پہنچتے ہیں تو جو جتنی دیر سے آتا ہے وہ اتنا پیچھے بیٹھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے یہ سکھا دیا کہ تم کو ایک دوسرے کے اوپر عزاداری نہیں دی گئی، تم ایک دوسرے کے اوپر حاکم نہیں لگائے گئے، بلکہ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں ان لوگوں کو تکلیف ہے، سویڈن کے ان لوگوں کو میں پیغام دیتا ہوں اور انہیں ایک بات بتاتا ہوں جو تاریخی بات ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے قرآن پاک جلایا، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، آپ بھی دل پہ لکھ لو، ہمیشہ
تکلیف اس سے ہوتی ہے جو عزت والا ہوتا ہے، لوگوں کو حسد اس سے ہوتی ہے جو ترقی کرتا ہے۔ سویڈن کی زمین پر 1400 سال کے بعد بھی قرآن پاک کے جلانے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی دنیا کی کتابوں کی سردار اگر کوئی ہے تو قرآن پاک ہے اور کوئی نہیں۔ اور اہل سویڈن یاد رکھیں، یہ قرآن کا نظام ہے کہ جس زمین پر اللہ کے قرآن کی بے ادبی ہو، جس زمین پر نبی جو ہوتا ہے نا جی، نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دونوں حالتوں میں امت کے لیے رحیم ہوتا ہے۔ نبی جب مکے میں تھے ظالموں کا راج تھا تو صبر کیا، اور جب مکے میں آئے اپنا راج آیا تو کرم کیا۔ تو جو لوگ قرآن پاک کی بے ادبی اگر کسی جگہ کرتے ہیں، عذاب نہیں آنے والا، تمہاری نسلوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ پیدا ہوں گے، اور جس زمین پر قرآن پاک کو جلایا گیا اس زمین سے 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں آنے والے دور میں دنیا دیکھے گی۔ یہ قرآن کا نظام ہے، یہ قرآن کی صداقت ہے۔ کیسر نے، کسرا نے، پرویز نے ہمارے نبی علیہ السلام کا خط پھاڑا۔ کہاں ہے پرویز؟ کہاں ہے کیسر و کسرا؟ کہاں ہے ہرمز؟ کہاں ہے فرانس کے بڑے بڑے شہزادے جنہوں نے پوری طاقت کے ساتھ بیت المقدس کو گھیرنے کی کوشش کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا نظام ہے۔ قرآن پاک اپنے انداز سے قائم کیا گیا، ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن مریضوں کے لیے شفا ہے، قرآن نا امید لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے، قرآن بزدل لوگوں کے لیے ہمت کا پیغام ہے، قرآن نفرت کے درمیان محبت کو پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی جب کہیں بے ادبی ہوتی ہے تو پھر وہاں پر قرآن پاک کو ماننے والوں کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، قرآن پاک کی تعلیم کے عام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بارہا دکھایا، ایک بار نہیں۔ اس میں کوئی مسلمانوں کا کمال نہیں ہے، نہ مسلمانوں کی تعداد کا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے، قیامت تک اللہ کی یہ کتاب قائم رہے گی، قیامت تک۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبصورت کتاب عطا کی گئی ہے۔ قرآن پاک نے اسلوب طے کیے ہیں زندگی گزارنے کے۔ ہم رنگ و رنگ، نسل و نسل کے لوگ ہیں اسلام کے اندر۔ حرم کے بیٹوں میں مکہ مکرمہ سے آپ دیکھ لیجئے، دنیا کی جس مرضی سمت میں نکل جائیے، قرآن پاک جو ہے کسی ایک قوم کا، ایک رنگ کا، ایک زبان کا، ایک نسل کا تھوڑی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جن لوگوں نے نعوذ باللہ قرآن پاک پہ اعتراض کیا کہ اس میں آتنک کی آیتیں، جب قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، جس دن قرآن پڑھو گے تو پتہ یہ لگے گا کہ آتنک واد کے خلاف جن آیتوں کو تم نے یہ کہا کہ آتنک کی ہیں، دنیا میں آتنک واد کے خلاف پہلی سرجیکل سٹرائک، دنیا میں آتنک واد کے خلاف پہلے حق اور انصاف کا اگر کوئی اعلان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کرتا ہے۔ قرآن پاک نے زندگی گزارنے کا کوئی شعبہ ہی نہیں چھوڑا جس میں انسانوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ تو مسلمانوں کا تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں پہلے دستور تھا نا، دھمکی دیتے تھے، لوگ ڈر جاتے تھے، قرآن نے اس کو بدل دیا۔ اب دھمکی دیتے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ہمت آتی ہے کہ اچھا قرآن تو بڑی عظمت والا ہے، آج بھی دشمن اس کا اعتراف کر رہا ہے، آج بھی اس بات کو مان رہا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اعلیٰ ترین کتاب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے۔ کبھی سویڈن میں، کبھی فرانس میں، کبھی فلوریڈا میں۔ اس کا مطلب دنیا کا جو طاقتور ترین حکمران آج بھی ہے، جو دنیا میں اپنے آپ کو دادا کہتے ہیں، امریکہ، ان کو بھی اگر کسی بات سے تشویش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک سے ہے۔ اور ایک ہم ہیں
ہم نے اس ایسی کتاب کو جس سے دشمن کو ڈر لگتا ہے، ایک ایسی کتاب کو جس سے نفرت پھیلانے والوں کو ڈر لگتا ہے، ایک ایسی کتاب جس پہ ظلم کرنے والوں کو ڈر لگتا ہے، ایک ایسی کتاب جس نے زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہو، جس نے ماں باپ کا احترام، میاں بیوی کی باتیں، جس نے نماز پڑھنے کا طریقہ، جس نے کاروبار کرنے کی ادائیں، جس نے محبت کا اظہار، جس نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جو ہمیں بتایا نہ ہو، تو ہم نے بھی ایک ظلم کیا، خاص کر جو بھارت کے مسلمان ہیں، انہوں نے ایسا ظلم کیا اپنے ساتھ، اپنے پیر پہ ایسی کلاڑی ماری کہ دو کام جو ہیں سب سے خراب کام جو انہوں نے کیے، ایک پہلا قرآن پاک کو بند کر کے ناظرہ پڑھنا شروع کیا۔ اب ناظرہ پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن بنا ترجمے کے پڑھنا گناہ ہے، مطلب سمجھ ہی نہیں۔ وہ کہندے بس بند کر دیو، جدو بوڑھا مر جائے گا پھر قرآن پڑھاواں گے تو جی بس 500 روپے مولوی صاحب کو دیں گے، قرآن پڑھ دو، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کبھی کسی مدرسے میں پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے تو چلے جاؤ 10 دن پڑھ لو۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں فلاں کے گھر قرآن خوانی ہے، وہاں چلو دعوت ہے، اب اگلا کہتا ہے 2-2 4-4 صفحے کٹھی پٹی جاؤ، اتنا کہڑا چودھری صاحب دیکھنا آ رہے قرآن کتنا پڑھیا کتنا نہیں پڑھیا۔ انہوں نے بہترین اللہ کی کتاب جس نے انہیں سلیقہ دینا تھا زندگی گزارنے کا، قرآن پاک نے چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک نے نماز کی وجہ تسمیہ بیان کی، قرآن پاک نے یہاں تک کہا کن لوگوں سے گفتگو کرنی ہے، کن سے نہیں کرنی۔ قرآن پاک نے یہ کہا کہ یتیموں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، قرآن پاک نے یہ بتایا کہ ظالموں کے ساتھ کس طرح گفتگو کریں گے، قرآن پاک نے کہا کہ سڑک پر چلنا کیسے، بیوپار کیسے کرنا ہے، بھائیوں بہنوں کے ساتھ معاملات کیسے ہونے ہیں، مال کی تقسیم کس انداز سے کی جانی ہے، بیمار ہو جاؤ تو شفا کیسے ملے گی اس کتاب میں سے، سائنسدان بننا ہے تو کون سی آیتیں ہیں قرآن پاک کی جو دنیا کے رموز کھولتی ہیں۔ رسول اللہ کبھی سمندر کی طرف ایک قدم نہیں بڑھے اور تحت الثری کا ذکر، تحت الثری کا، سمندر کے نیچے 7ویں تہہ کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے۔ آسمانوں کے رموز کھول کے رکھے، انسان کے جسم کے رگ و پے کے رموز کھول کے رکھے، اور انہوں نے بھارت کے مسلمانوں نے اس کتاب کو بند کیا، کہتے ہیں ناظرہ پڑھا دے، جب ابا جی کا انتقال ہو جائے گا تو بخشوا دینا بس۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی، سیرت کو بند کر کے فتووں کی کتاب لے آئے۔ قرآن پڑھتے، سیرت پڑھتے تو قرآن سمجھ میں آتا، دو کام غلط کیے، اب ان کی وجہ سے پھر پریشان ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ کوئی کہہ دے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں فلاں آیت ہے، تمہارے قرآن شریف میں ایسا لکھا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، جبکہ قرآن پاک جو ہے دنیا کی ایسی مقدس پاک کتاب ہے جو دنیا میں کہیں بھی ہو ظلم کی طرفداری کرتی ہی نہیں ہے، کیونکہ پڑھا نہیں۔ اب بھی وقت ہے وہ لوگ قرآن پاک کی طرف پلٹیں، اس سے سبق حاصل کر لیں۔ جس نے قرآن پاک جلایا ہوگا اس کو اس سے خوف محسوس ہوا تبھی جلایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، قرآن پاک کے محافظ بنیں، قرآن کے داعی بنیں، قرآن پاک کی جو حکم ہے ان کو اپنی زندگی میں اتاریں، پتہ لگے چلتے ہوئے کہ یہ مسلمان ہے، اس کی نگاہیں اس لیے جھکی ہوئی، قرآن کہتا ہے اپنی نظریں نیچی رکھو۔ صرف عورتوں کو ہی نہیں کہا کہ برقع پہن لو، صرف عورتوں کو قرآن نے نہیں کہا کہ برقع پہن لو، عورتوں کو کہا کہ اگر تم نقاب پہنو، برقع پہنو، عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنا چہرہ ڈھانپو، جسم ڈھانپو، تو ساتھ میں مردوں کو بھی کہا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، کسی کی بہو بہن بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہ ڈالو۔ تو جب یہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو چلتے پھرتے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم والے لوگ ہیں۔ اور ساتھ میں کون جانا ہے جی؟ ساتھ میں کچھ نہیں جانا، مال دولت فیکٹریاں پیسہ کچھ نہیں، ایک قرآن پاک ہی ہے جو لڑ پڑے گا فرشتوں کے ساتھ۔
قرآن پاک کی آیتیں ڈھال بن کے قبر میں کھڑی ہو جائیں گی جنازے کے لیے کہ ہم نہیں جانے دیں گے اس کو جہنم کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سفارش کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے جو قبر میں بندے کے مرنے کے بعد اس کا ساتھی بن سکتا ہے. ایسا وقت لگا رہے ہیں, ایسا وقت گزار رہے ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, موبائل کے لیے ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے, قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. اب بھی سمجھ لو کہ دنیا کے انسانوں کی بہترین اگر کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے. قرآن خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں بھی پڑھائیں. اور ہم لوگ جو مسلمان ہیں ابھی تک, یہ بھی قرآن پاک کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ کے اس قرآن نے, اس مقدس قرآن نے ہمارے ایمان کو سالم رکھا ہے, ہمیں ہمت عطا کی ہے, استقامت عطا کی ہے پوری دنیا کے اندر. یہ قرآن پاک کے معجزے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے مسلمانوں کی اس بات میں تو تعریف ہی ہے. اکثر مولوی نہیں کرتے, میں اس لیے پازیٹیو بات کہہ دیا کرتا ہوں تاکہ انہیں یاد رہے. یہ مسلمانوں کی تعریف ہے کہ مسلمانوں نے پوری دنیا میں, دیکھو جب انگریز نے قرآن جلانا شروع کیا, انگریز نے قرآن پاک کے نسخے ضبط کیے اپنے دور میں اس ملک میں, تو ہم نے لاکھوں حافظ تیار کیے. رشیا کے زار نے, جو وہاں کا بادشاہ تھا, قرآن پاک کے پڑھنے کے اوپر پابندی لگائی, قرآن رکھنے پر پابندی لگائی, تو وہاں کے مسلمانوں نے 70 سال تک تہ خانوں کے اندر مدرسے چلا کے لاکھوں حافظ قرآن تیار کر کے کھڑے کر دیے. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو پست ہمت نہیں ہونے دیتا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ایسی مصیبت سے, ایسی جگہ سے نکال دیتے ہیں, پھر ایسی جگہ سے رزق دے دیتے ہیں, ایسی جگہ سے اس کو شفا مل جاتی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اپنا یقین زندہ رکھیں. مجھے ایک صاحب ملے ابھی کل پرسوں, تو بزرگوں کی بات چل پڑی. بزرگوں کے یہاں جانا تو اچھی بات ہے. مجھے کہنے لگے دلی میں 58 چوکھٹیں ہیں. تو میں نے کہا بھائی ہم تو ایک ہی چوکھٹ کے مرید ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے. جو ہر در پر جھکے وہ سر سر نہیں ہوتا, جو ہر در پر جھک جائے وہ سر سر نہیں ہوتا. قرآن نے اس سر کی عزت کی ہے کہ اللہ نے اس کو جسم کا سردار بنایا ہے, تو اس کے معیار کو قائم رکھیں, اپنے ایمان کو قائم رکھیں, اس یقین کو قائم رکھیں کہ زندگی ہے, موت بھی آنی ہے, ساری زندگی تو دنیا کے اندر رہنا نہیں ہے. تو جب جانا ہے تو یہ جو امانت ہے زندگی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا. جب واپس کرنی ہے تو امانت دینے والا پوچھے گا نہیں کہ کیسے گزاری. تو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حکم کے مطابق گزار دیں. یہ تو بار بار پوری دنیا کے جو بڑے بڑے دشمن ہیں اسلام مخالف, یہ ہمیں بیدار کرتے ہیں کہ اٹھ جاؤ, اپنا قرآن سنبھال لو, نماز سنبھال لو, اپنے دین کو دیکھ لو. یہ تو قرآن پاک کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں بار بار, کیونکہ بھائی حسد تو اسی سے کیا جا سکتا ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہو. تکلیف تو دنیا کو اسی سے ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے, جن میں کوئی بات ہی نہیں ان سے کیا تکلیف ہے. تو یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائی. اس لیے اس بات کو آج سے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جب بازار میں چلیں, گھر میں ہوں, کاروبار میں ہوں, ہمارا مزاج جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو. ہمارے ہم وطن بھائی جو ہیں, ہمارے ہندو بھائی, سکھ بھائی, عیسائی بھائی, دلت بھائی, جینی بھائی, جب آپ ان سے ملیں, معاملات کریں, اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے, لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان جب کسی غیر مسلم سے معاملہ کرے تو وہ غیر مسلم اس کی پیٹھ کے پیچھے, اس کی غیر موجودگی میں یہ کہنے پر مجبور ہو کہ یہ بندہ ایماندار ہے. جنت میں جانا تبھی ہے, اکلیاں نمازاں نہیں لے جانیاں, صرف جمعہ نہیں ہو جانا جنت میں. یہ والی گواہی ضروری ہے. کون سی؟ جو ہمارے ہم وطن دوست ہیں, ہمارے ہم وطن ساتھی ہیں, ہمارے کاروبار کے ساتھی ہیں, ہماری تعلیم کے ساتھی ہیں, اور وہ تب آپ کو اچھا کہیں گے جب آپ کے کردار میں سے خوشبو آئے گی,
دنیا کو رسول اللہ نے جب بتانا تھا، جب دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، جب یہ بتانا تھا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو ان دونوں باتوں سے پہلے میرے کریم رسول نے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں باتوں سے پہلے نبی علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات مشرکین مکہ کو کہی تھی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ نچوڑ ہے زندگی کا۔ فرمایا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ سارے ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں، سچ بولنے والا کوئی نہیں، شرم و حیا والا کوئی نہیں، امانت رکھنے والا کوئی نہیں۔ یعنی پورے مکے کے لوگوں نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سب سے اعلیٰ ہیں، آپ کا کردار بولتا ہے۔ فرمایا اچھا، جب تمہیں اس بات کی تسلی ہے کہ میں تمام معاملات میں تم سب سے اچھا ہوں، تو پھر اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ۔ تو زندگی کا فن کیا ہے بھائی؟ دوسروں کو اچھا نہیں بنانا، فن یہ ہے کہ خود اچھا بننا ہے۔ بنے گا انشاءاللہ؟ ہم نے قرآن روز پڑھنا ہے۔ کون کون حضرات وعدہ کرتے ہیں کہ روز کم از کم 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع روز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں پڑھنا آتا سیکھنے جائیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے روزانہ، سفر میں ہو جہاں کہیں بھی ہو۔ اسلام کی تحفظ یہی ہے کہ جتنا دشمن ناراض ہو ہم اتنے پکے مسلمان بنے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔